الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج میاں بیوی کے حقوق اور فرائض پہ ہم بات کریں گے ناظرین۔ انتہائی انٹرسٹنگ موضوع انشاءاللہ آج رہے گا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے، یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین کہ جس کی نظیر دوسرے رشتوں میں کہیں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ اتارا ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ کوئی اور رشتہ نہیں بلکہ وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں باقی تمام رشتے بنائے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، رشتہ داروں کا رشتہ ہو، دوست احباب کا رشتہ، سارے رشتے اس کے بعد ہے۔ جو پہلا رشتہ اس دنیا میں اتارا وہ میاں بیوی کا اتارا، اور کیا خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لباس جو ہے بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے جسم پر جو عیوب ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے کام آتا ہے، اور پھر انسان کی پریزنٹیشن کے لیے یعنی اس کی زیبائش کے لیے کام آتا ہے۔ اسی طرح سے صاحب میں آج آپ کو 27 ایسے نکات بتلاتا ہوں، اگر آپ سمجھ لینا بنیادی طور پہ کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، یہ اتنے سنہری نکات ہیں کہ زندگی میں اگر آپ گھول کے پی لیں تو میں انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی زندگی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ توجہ سے سنیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے صاحب کہ اس رشتے میں کبھی بھی جھوٹ کو شامل نہ ہونے دیں، اور اپنے کردار کو ہمیشہ، جسے کہتے ہیں نا کہ نمبر 1 کردار، ہمیشہ کردار جو ہے اپنا مصفہ اور مجلہ رکھیں۔ دوسری بات، ایک دوسرے پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، مکمل طور پہ اندھا بھروسہ، اندھا اعتماد ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ایک دوسرے کے جو عیب ہے نا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کے عیبوں کو جو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کا بہترین انٹروڈکشن، یہ جو قرآنی آیت ہے نا یہ انٹروڈکشن ہے بنیادی طور پہ ایک دوسرے کا، تو بہترین انٹروڈکشن بنے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمی سے صرف نظر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کہیں اگر عبادات میں کوتاہی دیکھیں تو پیار سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ شک کا سرکہ، یہ بڑی مصیبت ہے صاحب آج معاشرے میں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر ٹو لیتے ہیں۔ شک کا سرکہ جو ہے وہ اپنی شہد جیسی زندگی کے اندر شامل نہ ہونے دیں۔ نویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی کوشش کریں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کم از کم ڈھارس کے ذریعے سے جو ہے ضرور اس کو اعتماد دیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے احترام اور توجہ کے ساتھ بات کریں۔ 12ویں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی پر بیجا بوجھ نہ ڈالے اور بیوی شوہر سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے مطالبات نہ کرے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں اپنے کمرے سے باہر بات نہ جانے دیں۔ 14ویں بات یہ ہے کہ جھگڑے کی صورت میں رات نہ گزرنے دیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھے اور سونے سے پہلے اپنے جھگڑے کو ختم کریں۔ 15ویں بات یہ ہے کہ اپنے جھگڑے کو کبھی اپنی اولاد کے سامنے نہ آنے دیں۔ 16ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے والدین کا خاص احترام کریں اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو عزت دیں۔ 17ویں بات یہ ہے کہ حقوق مانگنے کی بجائے اپنے فرائض پہلے ادا کریں، آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے۔
18ویں بات یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص عنایات ہوں تو رشتوں میں اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 19ویں بات یہ ہے کہ جو بات آپ کی شریک حیات کو ناپسند ہے اسے مکمل طور پہ اوائڈ کریں۔ 20ویں بات یہ ہے کہ جن باتوں سے شریک حیات راضی ہو اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ 21ویں بات یہ ہے کہ باہمی بات چیت اور محبت کو بڑھانے کے لیے وقت نکالا کریں اور اچھا کوالٹی ٹائم نکالا کریں۔ 22ویں بات یہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کی باتوں میں اور اس کے پسندیدہ مشاغل میں دلچسپی باقاعدہ لیا کریں۔ 23ویں بات یہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو اہمیت دیں، اسے جتلائیں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں، اور زندگی کی گاڑی کو باہمی مشاورت سے چلانے کی کوشش کریں۔ 24ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عادات اور روزمرہ کی زندگی کو قبول کریں۔ 25ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ذاتی خصوصیات کا احترام کریں۔ 26ویں بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ بات اگر بگڑ بھی جائے تب بھی خود ہی ہینڈل کریں یا فیملی کے مخلص بزرگوں کو اس میں شامل کریں۔ اور 27ویں بات یعنی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ کسی بھی شخص یا خاتون کو شیطان کی صورت میں اپنے رشتے کے درمیان کبھی بھی داخل نہ ہونے دیں۔ یہ 27 رہنما اصول ہیں، سنہری اصول ہیں، ذرا اس کو ازبر تو کیجئے اور اپلائی تو کیجئے، پھر دیکھیے اس کے رزلٹس انشاءاللہ کیسے آتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز اسکالر ہیں، آپ چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی، جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب۔ اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو اس میں پہلے چلے ایک پہلے سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے کلیئرٹی کے ساتھ خواتین کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم جو ہے صرف مردوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردوں کے جو بنیادی فرائض ہیں ان پہ بنیادی طور پہ پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک شوہر کی حیثیت سے بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اور جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، یعنی بیوی کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے ہم چیزوں کو بڑا فار گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور مطلب جب شوہر کی بات آتی ہے تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب میں تو مطلب شوہر ہوں، تو پہلے تو اس کا اپنا فرض ہے نا، وہ کیا ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا۔ معاشرے کی بنیاد خاندان پر ہے اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی کے رشتے پر ہے۔ اس رشتے کی اہمیت اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو تکمیل ایمان قرار دیا گیا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا مقدس اور محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے حقوق بھی اسی طرح سے بیان فرمائے ہیں جس طرح مردوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن نے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو بیویاں ہیں ان کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں۔ اور ایک بات جس کا ذکر شوہر کے حقوق کے حوالے سے کیا جاتا ہے، شوہر کی حیثیت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو قوام کہا گیا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد حاکم ہیں، جبکہ در حقیقت قوامیت سے مراد یہ ہے کہ وہ محافظ ہیں، منتظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے نگران ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بھاری ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بھاری ذمہ داری کے بڑے تقاضے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک درجہ جو ہے ان کا بلند رکھا گیا، یعنی یہ ذمہ داریوں کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے آیت مبارکہ، جی بالکل بنیادی طور پر ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے، فرائض کے حوالے سے ہے۔ اور ابواب النکاح جو ہیں احادیث میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایک شوہر کے اوپر کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لازمی ہے نکاح کے معاملے میں وہ مہر کی ادائی ہے، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ ان کے جو مہر ہیں وہ ان کو برضا و رغبت، ہنسی اور خوشی ادا کرو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مہر تو مقرر کر لیا لیکن دینے کا ارادہ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، اور اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی، عرف کے مطابق یا انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہے مہر کو مقرر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو بنیادی ذمہ داری اور شوہر کے فرائض میں شامل ہے وہ ہے بیوی کی کفالت۔ اس کفالت میں بیوی کی رہائش، غذا، لباس اور بیماری کی صورت میں علاج، یعنی یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، ٹھیک ہے، جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی ایک عورت جب رشتہ نکاح میں آتی ہے تو مرد
کہ فرائض میں شامل ہے کہ اس کی تمام تر ضروریات کا وہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو شوہر کے فرائض میں شامل ہے وہ ہے حسن سلوک. اوکے. بیویوں کے ساتھ حسن سلوک. اوکے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اور عورت کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ برا سلوک کرے، احسان جتائے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے. یعنی یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نگہبانی میں دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے خواتین کے حقوق کی پاسداری، ایک بہت اہم حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی کہ میرا نام جو ہے وہ فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا جہاد کے لیے، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کرنا چاہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فحج مع امرأتک، اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. یعنی اس کا جو یہ حق ہے کہ اس کے محرم کے طور پر حج، تو اسے تم ادا کرو. اور اسی انداز سے اس کے رشتہ داروں کی بدرجہ اولا جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی کے اندر شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے کہ آپ نہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حسن سلوک، بلکہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائی، تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک. اور ایک بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسنگ فیکٹر ہے اس گفتگو میں، اور وہ اس کو ایڈ آن ضرور ہونا چاہیے، کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا کہ وہ جو شک کا سرکہ آتا ہے اس وقت جب پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. یہ جب آپ اپنے ہی بیڈ کے اوپر اپنی ہی بیوی کے ساتھ مطلب بیٹھے ہوئے ہو اور اس وقت آپ جو ہے واٹس ایپ پر کسی اور کے ساتھ انگیج ہو، تو وہ جو آپ بریچ کر رہے ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کو، اس کانٹریکٹ کو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی بریچ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اپنے کردار کو جو ہے وہ ایک نمبر رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اور یہ دونوں کے لیے لازم ہے. اور شوہر کے لیے جو شوہر تقاضا رکھتا ہے بیوی کے ساتھ اس کی پاک دامنی کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے کردار پاک دامن اور صاف رکھے، یعنی اس اعتماد کو برقرار رکھے. اچھا، کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے فرائض کو پورا نہ کرے تو، اور بہت سے ایسے مرد ہیں جو صرف نام کے ہی مرد ہیں، اگر ان کے آگے سے میم ہٹا دیا جائے تو وہ رد ہو جائیں گے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں رہے گا ان میں سے، مطلب وہ اپنے فرائض پورا ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے فرائض پورے، جیسے بہت سی خواتین ہیں نا کہ بھائی مطلب اپنے کیا کہتے ہیں، موزے بھی تم اٹھاؤ تو کھانا بھی تم پکاؤ تو یہ بھی تم کرو تو وہ بھی تم کرو، مطلب میری مرضی آئے گی میں گھر آؤں گی، میری مرضی آئے گی میں گھر نہیں آؤں گی، تو اس صورت میں پھر اسلام کیا کہتا ہے ذرا بتائیے. دیکھیں، مرد و عورت کے درمیان جو تعلق ہے نکاح کا، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کا شعور ہونا، اور دوسرا تقوی اللہ کا خوف ہو، تو پھر انسان جو ہے اس کو پورا کرتا ہے. اور کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد، چاہے وہ بحیثیت شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور حیثیت میں ہو، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے جواب دہ بنایا ہے. تو جہاں شوہر اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی صراحت سے بیان فرمائی کہ خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں. بالکل ٹھیک. تو بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ بدترین ہے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دہی بھی ہے. ہم بڑے آرام سے یہ تو کہتے ہیں کہ نکاح سنت رسول ہے، لیکن اس سنت کے بعد جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں مرد اور عورت دونوں پر، اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں. ٹھیک. اب وہ شخص جو دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھے، مسائل کا ادراک نہ کرے، تو اسے اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہونے ہیں، اور جو ناانصافی اس سلسلے میں ہو رہی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کی تلافی بھی کرنا ہوگی. درست. اسی طرح سے عورت کے حوالے سے، یعنی بیوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبادات اپنی جگہ، لیکن اس وقت تک ان کی قبولیت نہیں ہے جب تک کہ
شوہر کی فرمانبرداری نہ ہو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے ایک لفظ میں جو ہے پوری گفتگو کو سمیٹ دیا, یعنی عورت کے فرائض کے حوالے سے, کہ اس کا جو بنیادی فرض ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے اگر خواتین کے حقوق کی ہم بات کریں اور شوہر کے فرائض کی, تو اس کو بھی ایک ہی لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. بالکل ٹھیک. اور اس حسن سلوک میں تمام چیزیں شامل ہیں, اور قرآن اور احادیث کو ہم دیکھیں تو اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے فرائض ادا نہ کرنے کی صورت میں انتباہ کیا گیا ہے. وہ کیا, وہ بتائیے نا. جی, جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی وہ اپنے رب کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح سے جو مرد اپنی بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتا, اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا, وہ اپنے رب کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ حقوق, یہ فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے, آپ کی چوائس نہیں ہے. اگر میں غلط نہیں ہے, ایک مفہوم حدیث میرے ذہن میں خواتین کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جو موسٹلی عورتیں جو جہنم میں جائیں گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کی جو نافرمانی ناشکری ہوں گی, وہ کہ پوری عمر جو شوہر کرتا ہے وہ ایک جملے کے اندر کو ایک بات کے موقع پہ جو ہے اسے یہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہے, جبکہ یہ جو رشتہ ہے یہ توازن کا تقاضا کرتا ہے. مرد ہوں یا عورت ہوں, دونوں جانب سے افراط و تفریط کا معاملہ ہے کہ خواتین سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود کوئی ایک چیز نہ ہو تو اس پر جو ہے وہ ناشکر گزاری کا اظہار کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عورتوں کو زیادہ چاہیے کہ استغفار کریں, کہ جہنم میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. پھر دوسری طرف مردوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ اگر بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو ایک بات اگر ناپسند ہے تو پھر اس بات پر, اس خوبی پر غور کر لیں جو اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے. بالکل ایسا ہے. مرد ہو یا عورت دونوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور خامیوں صرف نظر کیا جائے, دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ حکم ہے. بلکہ چونکہ بات نکل آئی تو اس میں ایک اور بات بھی ہے. ہم صرف اس بات کو پوری گفتگو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک سنگل بیوی تک کیوں رکھا ہوا ہے معاملے کو. مطلب اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک سے زائد شادیاں ہیں تو کیا یہ بھی وعید نہیں ملتی ہمیں حدیث پاک میں کہ اگر وہ بیلنس نہ کرے تو کل بروز محشر جو اس کا آدھا دڑ جو ہے وہ جھکا ہوا. بالکل, آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. جہاں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کریں, وہاں اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے درمیان عدل اور مساوات کا کام. ورنہ خدا نہ خواستہ یہ وعید ہے نا کہ کل بروز محشر وہ آدھا دڑ جو ہے اس کا جھکا ہوگا. آپ نے اپنی بات کر دی. میں مردوں کے پارٹ پہ بات, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوام بنایا ہے, صاحب نگران بنایا, ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے. ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے پین لینا. مرد ہے آپ پین لیں, مرد بنے. بات یہ کہ ہم ڈال دیتے ہیں عورت کے اوپر غلط. دیکھیں کچھ بھی ہو رہا ہے نا, ذہن میں رکھیے گا اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کا ہے. اگر آپ بنیادی طور پر مرد بن جائیں تو مسائل ویسے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. عورتوں سے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنے مرد کو اپنے پیر کی جوتی نہ بنائیں, اسے نوکر بنانے کی کوشش نہیں. جو چل رہا ہے نا صاحب, نوکر بنائیں, دبا کے رکھو. نوکر بنائیں گی تو نوکر کی جو بیوی ہوتی ہے وہ نوکرانی ہوا کرتی ہے. ملکہ بنے, کیسے بنیں گی؟ بادشاہ بنائیں اس کو. بادشاہ بنائیں گی نا تو اس کی بیوی پھر ملکہ کہلاتی ہے. اسی طرح سے مرد جو ہے نوکرانی نہ بنائیں, اس کو پیر کی جوتی نہ بنائیں, کیونکہ نوکرانی بنائیں گے تو اس کے ظاہر شوہر نوکر ہی ہوں گے. اسے ملکہ بنائیں, راج کروائیں. جب ملکہ بنائیں گے تو راجہ بنیں گے آپ, پھر بادشاہ بنیں گے. ذہن میں رکھیے. کتاب الشفا, سورہ ملک کی فضیلت. جو شخص رات کو سونے سے قبل ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور وہ شخص حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ عورت کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے, اور مرد کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے. روزنامہ 92 نیوز ضرور پڑھیے گا. میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, غزہ کے رہنے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے, یمنیوں کے لیے دعا کیجیے, جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کسی بھی طور سے کر رہے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.